بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نظر امراۃ عمران، یعنی عمران کی بیوی کی نظر۔ عمران کی بیوی سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، جن کا نام بعض روایات میں حنا بتایا گیا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک منت مانی تھی کہ اے اللہ، جو میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو یہ تیرے لیے وقف ہوگا، یہ تیرے لیے اور تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، تو میں اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ تو اس وقت میں اس طرح کی منت ماننا ان کی شریعت میں جائز تھا۔ تو جب انہوں نے جنا تو وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی، تو اس وقت وہ پریشان ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ آپ کی بیٹی عام بیٹیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ کئی بیٹوں سے زیادہ درجے والی ہے، اور یہ مستقبل میں ایک نبی کی والدہ ہوں گی اور ان کی ایک شان ہوگی۔ تو اس سبق میں انہی کے بارے میں بتایا گیا۔ وقت نظرت امراۃ عمران، اور عمران کی بیوی نے نظر مانی، من اسرتی سیدنا زکریہ علیہ السلام، جو سیدنا زکریہ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھیں۔ وکانت امراۃ صالحۃ تحب اللہ، اور وہ نیک خاتون تھیں، اللہ سے محبت کرتی تھیں۔ کانت فعل ناقص ہے، اس میں ہیا ضمیر اس کا اسم ہے جو لوٹ رہا ہے امراۃ عمران کی طرف، یعنی عمران کی بیوی نیک عورت تھی، اور امراۃن موصوف صالحۃن صفت ہے، موصوف صفت مل کر کانت کی خبر ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ وَتُحِبُّ دِينَهُ، اور اللہ اس کے دین سے محبت کرتی تھی۔ أَنَّهَا إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا تَهَبُ هَذَا الْوَلَدَ لِلَّهِ، انہوں نے منت مانی کہ جب وہ جنیں گی لڑکے کو تو ہبہ کر دیں گی اس لڑکے کو اللہ کے لیے، لخدمت دینی ہی، اور اس کے دین کی خدمت کے لیے۔ وسألت اللہ ان یتقبل هذا الولد وینفع به دینہ وعبادہ، اور انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ وہ قبول کریں اس لڑکے کو اور نفع دیں اس کے ذریعے اپنے دین کو اور اپنے بندوں کو۔ وَأَن يَكُونَ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَإِمَامًا مِّنْ أَئِمَّةِ الْهُدَىٰ، اور یہ کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو اور ہدایت کے پیشواؤں میں سے ایک پیشوا ہو۔ وقالت ربی انی وضعتها انثى، اور فرمایا کہ میرے رب میں تو مؤنث لے آئی، یعنی میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور میں اس کو اللہ کے لیے ذات کر دوں گی، حالانکہ یہ تو بیٹی ہوگی۔ وَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا، نیک خاتون نے ایک کام کا ارادہ کیا اور اللہ نے ایک اور کام کا ارادہ کیا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَصْلِحَةِ عِبَادِهِ، اور اللہ اپنے بندوں کی مصلحت خوب جانتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَلِدُ أُنثىٰ، کہ جب وہ لڑکی کو جنے گی، فَتَحْزَنُ، تو وہ غمگین ہوگی۔ لذالک وتخشاہ الکعبۃ، اور اس پر غمگینی چھائی رہے گی۔ ولکن الولیدۃ لم تکن ککل انثیٰ، لیکن پیدا ہونے والی لڑکی عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، بل کانت اقوی علی العبادۃ واعلی ہمۃ فی الطاعات والخیرات من کثیر من الفتیان، بلکہ وہ عبادت میں زیادہ مضبوط ہوگی، فرما برداری اور نیکوں میں بہت سے لڑکوں سے زیادہ بلند ہمت ہوگی۔ وَإِذَا قَدَّرَ اللَّهُ لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا أَن تَكُونَ أُنثىٰ، اور جب اللہ نے ایک خاص حکمت کے تحت جسے وہ بخوبی جانتا تھا چاہا کہ وہ لڑکی ہو۔ وَالنَّبُوَّةُ لَا يَسْطَعْلِئُ بِأَعْبَائِهَا إِلَّا الرِّجَالُ، اور نبوت کا بارے گراں مردوں پر ہی جا سکتا ہے۔ فقد قدر اللہ ان تکون امن لنبی صالح یکون لہ شأن، پس اللہ نے مقدر کیا کہ وہ ایک نیک نبی کی ماں ہو جن کی بڑی شان ہوگی، یعنی عورت جو ہے وہ نبوت والا بار تو نہیں اٹھا سکتی، نبی نہیں بن سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ وہ نبی کی ماں ہو۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، جب عمران کی بیوی نے عرض کیا کہ اے پروردگار،
میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جائے گا، سو آپ مجھ سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب جاننے والے اور سننے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب لڑکی جنی کہنے لگی اے میرے اللہ، میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی، حالانکہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو انہوں نے جنی، اور لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پھر اپنی بیٹی کے لیے اور آگے ان کی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔